بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان حالات میں شاید وہ منظر سب ہی کے لیے جذبات انگیز تھا، لیکن میری پیشگی تبصرے کی وجہ سے وہ صورتحال مضحکہ خیز نظر آ رہی تھی۔ جہانگیر کو بھی اس بات کا احساس ہو چلا تھا۔ ملی جلی آوازیں سن کر اس نے کسمسا کر ریشم خان کی گرفت سے نکل جانے کی کوشش کی، لیکن بس اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ ریشم خان اپنے سیب کو اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ تیزی سے زینے اترنے لگا۔ پہنچنے سے پہلے ہی ویرا نے غزالہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس کے ارادے نیک نظر نہیں آتے تھے۔ اس نے جب یہاں سے راہداریوں میں روانہ ہونے کی بات چھیڑی تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ تمہیں چھوڑ کر تو کہیں نہیں بھاگیں گے، غزالہ نے اسے کہا۔ اسے چھوڑ کر نہیں، تمہیں لے کر بھاگنے کا ارادہ نظر آ رہا ہے، ویرا ہلکا سا کہا لگا کے بولی۔ شام 7 بجے کندو خان کے ہوٹل پر پہنچنے سے پہلے راوی تم دونوں کے لیے عیش ہی عیش لکھ رہا ہے، ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا ہوا تم نے یہ سب کہہ دیا، اب تو ایسا ہی ہوگا۔ غزالہ سے پہلے میں خوش دلی سے بولا۔ حالات نے ہم سب کو کباب میں ہڈی بنایا ہوا ہے۔ اچھی طرح تم دونوں کو مکمل تنہائی کے کچھ اچھے لمحات میسر آ جائیں گے۔ جہانگیر اور سلطان شاہ کو میں بھگت لوں گی۔ کہیں پہنچ کر ہم تینوں ہی خاموش ہو گئے، کیونکہ اول خان کے گاڑیوں کی صفائی میں سلطان شاہ کی مدد کے لیے وہیں شاید ارشد نے موتی لال کی لاش لے جانے سے پہلے چھت سے نیچے ہی بلا لیا تھا، اور سلطان شاہ نے ان دونوں کو کچھ ہتھیار بھی گاڑیوں میں منتقل کرا لیے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی ایس ٹی ایف کے دونوں آدمی احتراماً گیٹ کی طرف گئے۔ پھر جہانگیر بھی اوپر سے نیچے ہی آ گیا۔ اس کے بشرے کے آثار حویدہ تھے اور وہ سب ہی سے نظریں چرا رہا تھا۔ جیسے ریشم خان تھا، اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور مایوسی سے شانے ڈل گئے تھے۔ اور رنگی روڈ اور ڈیفنس کی بجائے لانڈی کی طرف سے ادھر کا رخ کریں گے۔ سب کے یکجا ہو جانے پر میں نے کہا، صدر کا کوئی بھی متوسط درجے کا ہوٹل ہماری پناہ گاہ ہوگا۔ راستہ بہت لمبا اور بے تکا ہے، ادھر سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہانگیر نے اعتراض کیا۔ طوالت اور تک سے زیادہ اہمیت ہماری سلامتی کی ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کرنگی روڈ پر ان لوگوں سے مڈبھیڑ کا خطرہ ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہم نے یہاں سے نکلنے کے لیے لانڈی کا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ چند منٹ زیادہ ضرور صرف ہوں گے، لیکن ہم بے خوف و خطر شہر کے قلب میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت مروجہ راستہ مناسب نہیں رہے گا۔ اگر تم لانڈی کی طرف سے جا رہے ہو تو شہر کے قلب میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلطان شاہ نے کسی خیال کے تحت چونک کر کہا۔ ہم سب ایئرپورٹ پر کسی ہوٹل میں ٹک سکتے ہیں، مشکل یہ ہے کہ اب ہر ایک افلاطون بننے کی کوشش کرنے لگا ہے۔ میں نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کراچی ایئرپورٹ میں پر واقع ہوٹلوں کا ایک خاص مزاج ہے، وہاں جہاز راں کمپنیوں کا عملہ ٹرانزٹ مسافر یا مختصر مدت کے لیے قیام کرنے والے غیر ملکی ٹھہرتے ہیں۔ ان ہوٹلوں میں ٹھہرنے والوں پر امیگریشن حکام اور دوسری ایجنسیوں کی گہری نظر رہتی ہے۔ اس بھیڑ میں ہم دور سے پہچان لیے جائیں گے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر شہر لوٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ہم یہاں وقت برباد کر رہے ہیں، ویرا مضطربانہ لہجے میں بولی۔ اگر ہم اپنے حریفوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس جہانگیر کے سرپرست ریشم خان کو بھی سکون سے یہاں سے فرار ہونے کا موقع مل سکے۔ وہ ہوگا تمہارا سرپرست، جہانگیر بھڑک کے بولا۔ برسوں پرانے تعلق کی وجہ سے اگر وہ ذرا سی دیر کے لیے جذباتی ہو گیا تو میں اسے روک نہیں سکتا۔ تم ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں لگی رہتی ہو، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ کون کس گاڑی میں جائے گا؟ ہم بات بڑھتی دیکھ کر سلطان شاہ نے موضوع بدل دیا۔ ڈینی اور غزالہ ایک کار میں اور ہم تینوں دوسری کار میں جائیں گے، ویرا بولی۔ ناممکن، جہانگیر جلا کر بولا۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میں نے مسلسل چند روز بھی تمہارے ساتھ گزار لیے تو مجھے تیسرے درجے کی ٹی بی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے وہ بحث وہیں ختم کر دی اور اگلی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی مجھے چلانی نہیں۔ غزالہ نے خود عقبی نشست پر بیٹھ کر جہانگیر کو اگلی پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کا موقع دینا چاہا، لیکن وہ زبردستی پیچھے ہی دھنس گیا۔ میں نے اگنیشن میں چابی لگائی ہی تھی کہ جہانگیر بول پڑا۔ ریشم خان ہمارے ساتھ جائے یا بعد میں فرار ہو؟ اول خان
خان کے آدمیوں کو ہماری چال بازی کا علم ہو ہی جائے گا، ہمارے بعد وہ بیچارہ پیدل کہاں مارا مارا پھرے گا، اسے بھی ساتھ ہی لے لو، راستے میں اتار دینا۔ اس کی بات معقول تھی، میں نے اشارے سے ریشم خان کو اپنے پاس بلایا، اس نے میرے ایما پر اپنی رائفل STF کے ایک شخص کے حوالے کیا اور نہایت بے تابانہ انداز میں جہانگیر کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھائی تو پھاٹک کھل چکا تھا، ہماری دونوں گاڑیاں کھلے ہوئے پھاٹک سے نکل ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک ہیلمٹ پوش موٹر سائیکل سوار آ رکا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جہانگیر کی فیکٹری ہی میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جسیم اور سخت جان نظر آ رہا تھا، اس کی موٹر سائیکل بھی فوجی ساخت کی اور طاقتور انجن والی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے کن آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے بشیر کی طرف دیکھ کر شناسائی کے انداز میں اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی تھی۔ ٹھہرو، جہانگیر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر اضطراری انداز میں بولا، شاید یہ موٹر سائیکل سوار فیکٹری ہی میں آیا ہے، دیکھ لیں کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ سکون سے بیٹھے رہو، میں نے گرا کر کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ یہ اپنے طور طریقوں سے نیم فوجی لگ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ STF والوں کی برطرفی کا پروانہ لے کر آیا ہے۔ اس وقت ہم رکے تو پھر یہیں پھنس کر رہ جائیں گے۔ سلطان شاہ نے میری تقلید میں دوسری گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا کہ راستہ صاف ہوتے ہی وہ موٹر سائیکل کھلے ہوئے پھاٹک میں داخل ہو گئی تھی۔ صاحب، پورا فیکٹری کھلا پڑا ہے، یہ لوگ اور کیا کرے گا؟ گاڑی میں ریشم خان کی فکر مندانہ آواز ابری، تم حکم کرو تو ہم ابھی بھی ادھر رہ سکتا ہے، چپ چاپ بیٹھو اور گاڑی سے اترتے ہی اپنے گاؤں بھاگنے کی فکر کرو۔ جہانگیر نے خشک لہجے میں کہا، جو بات ایک دفعہ سمجھا دی ہے اسے اپنے ذہن میں رکھو۔ آگے پہلی بگلی سڑک نظر آتے ہی میں نے سیدھی سڑک چھوڑ کر اپنی گاڑی اسی طرف موڑ لی۔ مجھے موٹر سائیکل سوار کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ فیکٹری خالی ہو جانے کی خبر ملتے ہی ہماری تلاش میں نہ نکل کھڑا ہو۔ اول خان سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ اسپیشل ٹاسک فورس کی اعلیٰ قیادت نے اپنی ساری تادیبی یا دفاعی کارروائی اسٹیشن 4 کے عملے تک محدود رکھی تھی۔ اس گردش کی وجہ سے میرے یا میرے ساتھیوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ ممکن ہے فیکٹری پہنچنے والا موٹر سائیکل سوار صرف 3 افراد کی برطرفی اور فوری روانگی کے احکام لے کر آیا ہو۔ اس کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے پہلے یا ان کے بعد فیکٹری بالکل ہی غیر محفوظ اور ویران ہو جائے گی اور دوسرے کمروں کی کنڈیاں لگا کر وہاں سے لوٹ سکتے تھے۔ اس طور پر انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تھی کہ پانچوں ریشم خان کو لے کر کہاں غائب ہو گئے تھے، لیکن احتیاط بہتر تھی۔ کھلی اور سیدھی سڑک پر اسپیشل ٹاسک فورس والوں کا سامنا کرنے سے گلیوں کی بھول بھلیوں میں سفر کرنا زیادہ مناسب تھا۔ گاڑی میں جہانگیر کے چوکیدار کی موجودگی کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ چند منٹ کے سکوت کے بعد غزالہ نے آہستہ سے کہا، یہ ہمارے ساتھ کہاں تک جائے گا؟ چند منٹ کی بات ہے، جہانگیر نے غزالہ کے تبصرے پر ناخوشگوار رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر انگریزی ہی میں جواب دیا، لانڈی سے نیشنل ہائی وے پر گھومتے ہی ہم اسے اتار دیں گے۔ پھر جہانگیر اور ریشم خان میں ہلکی سی زور آزمائی ہونے لگی۔ میں درزدیدہ نگاہوں سے عقب نما آئینے میں دیکھ چکا تھا۔ جہانگیر اپنی جیب سے خاصی رقم نکالی تھی، وہ خاموشی سے ساری رقم ریشم خان کو دینا چاہ رہا تھا اور ریشم خان کسی گونگے کی طرح لا یعنی آوازوں کے ساتھ جہانگیر کے رقم والے ہاتھ کو روک رہا تھا۔ اس وقت مجھے وہ منظر بہت بھلا لگا۔ اس دور میں اس گندی لعنت بن چکا ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی ہاتھ میں آنے والے سرمایہ سے دستبردار ہونا پسند نہیں کرتا۔ پھر جب معاملہ مالک اور اجیر کا ہو تو مزدور ہر رقم کو اپنا حق تصور کر کے جپٹتا ہے۔ ریشم خان مشکل کے لمحات میں اپنے مالک کی مدد قبول نہ کر کے وزاداری کی ایک نئی مثال قائم کر رہا تھا۔ وہ ایک غریب چوکیدار تھا جو کافی عرصے سے جہانگیر کے ہاں ملازم فیکٹری کا محافظ اور اس کی نجی زندگی کا رازداں بنا ہوا تھا۔ اس مختصر سا اثاثہ چھوڑ کر تن کے 3 کپڑوں کے ساتھ اسے لنگی بندی ملازمت سے محرومی کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف کا سفر کا مرحلہ بھی درپیش تھا، مگر اسے یہ فکر زیادہ تھی کہ لاکھوں روپے مالیت کی فیکٹری کو لاوارث اور کھلا چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں کہیں بھاگ رہا تھا اور اسے پیسوں کی زیادہ شدید ضرورت ہو سکتی تھی۔ وہ کشمکش زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکی۔ جہانگیر نے زبردستی ریشم خان کی جیب میں ٹھونس دیے اور وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ لانڈی سے نکل کر نیشنل ہائی وے پر بائیں طرف آگے جا کر بعد میں نے گاڑی ایک کنارے سے لگا دی۔ کھڑکی کی طرف ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر سلطان شاہ اپنی گاڑی کو سست کرتا اور گاڑی کو بائیں ہاتھ لیتا چلا گیا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے ریشم خان ایک مرتبہ پھر جذباتی ہونے لگا، لیکن میں قرب و جوار میں موجود افراد
کی باری تعداد کے سامنے کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ریشم خان کے اترتے ہی الوداعی کلمات کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس بار ہماری بھاگ دوڑ کا انجام کچھ خوشگوار نہیں رہا۔ غزالہ نے ایک گہرا سانس لے کے کہا، اول خان سے لے کر جہانگیر تک سب ہی عطاب میں آ گئے ہیں، کوئی خوش نہیں ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، جہانگیر نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے معاملات میں بہت زیادہ ملوث نہیں ہوا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ موتی لال کو ختم کر کے تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمیں اس کامیابی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ میں نے کہا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم اسپیشل ٹاسک فورس کی تباہ کن طاقت سے محروم ہو گئے ہیں۔ غزالہ کی آواز پر ملال ہو گئی۔ پاکستان آنے کے بعد شاید آپ کو پہلی بار قانون کے محافظوں کی فکر کرنی ہوگی۔ غزالہ کے آخری فکرے پر میں چونک پڑا۔ حقیقت میں میرا ماضی داغدار تھا۔ ہیروین فروشوں کی سربراہی اور شہر کے شہر پشتوں سے گہرے مراسم کی وجہ سے میں بہت سے معاملات میں پولیس کو مطلوب تھا، اور وہ صورتحال اتنی سنگین تھی کہ میں یورپ سے پاکستان واپس آتے ہوئے اپنی اصلی سفری دستاویزات استعمال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، بلکہ پیٹر باغ کے فرضی نام سے سفر کرتا ہوا پاکستان میں امیگریشن کے مراحل سے گزرا تھا۔ اس کے بعد بھی قانون کے محافظوں سے ایک طویل عرصے تک میری آنکھ مچولی جاری رہی، لیکن اول خان سے مراسم استوار ہونے کے بعد میں ان تمام فکروں سے آزاد ہو گیا تھا۔ اس وقت بیک وقت دو خطرناک باتیں یکجا ہو گئی تھی۔ پہلی یہ کہ اول خان کو معزول کر کے کراچی میں اسپیشل ٹاسک فورس کی تمام سرگرمیاں فوری طور پر معطل کر دی گئی تھیں۔ دوسری یہ کہ ایلن نے مجھے بے بس کرنے کے لیے مقامی پولیس کو میرے پیچھے لگا کر انہیں اپنی یادداشت تازہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ کوئی بھی ذہین پولیس افسر صرف میرے نام کے سہارے پر میرے پچھلے ریکارڈ کی پڑتال شروع کر سکتا تھا۔ اگر یہاں کے حالات جلد ہی سازگار نہ ہو سکے تو ہم باہر نکل جائیں گے، میں نے غزالہ کی تسلی کے لیے کہا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم دوبارہ یہاں آ سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں۔ مجھے اپنے پروگرام سے باہر ہی رکھنا، جہانگیر نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں زیادہ دیر تک تمہارے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی مجھے کہیں اتار دینا۔ میں چند روز آرام کر کے اپنے گھر سے رقم، زیورات اور چیک بکس نکالوں گا تاکہ کسی پرسکون علاقے میں نیا مکان خرید کر سلمہ کو لاہور سے بلا سکوں۔ وہ لاہور میں پڑے پڑے اکتا گئی ہوگی۔ یہ کہو کہ تمہیں شدت سے بیوی کی یاد ستانے لگی ہے۔ میں نے اسے چھیڑا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا اور قدرے توقف کے بعد بولا، بیوی میں کوئی گن ہو تب ہی وہ یاد آتی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آ رہا ہے۔ اولاد کی محبت عجیب اثر رکھتی ہے۔ بیوی اور بیٹے کو بھی بلا لینا، لیکن ہم سے دور کیوں بھاگنا چاہ رہے ہو؟ تم ہمارے ہوٹل میں ایک الگ کمرہ لے کر اطمینان سے آرام کے چند روز گزار سکتے ہو۔ سلمہ کی تجوری تک رسائی حاصل کر کے ہماری رقم ہمارے حوالے کر کے تم کہیں بھی جا سکتے ہو۔ میں تمہاری رقم لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا، وہ پہلی فرصت میں تم تک پہنچا دی جائے گی۔ وہ تلخی سے بولا، تم نے اتنے بڑے چکروں میں اپنا پیر پھنسایا ہوا ہے کہ زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ لگے رہنے سے مجھے اپنی مٹی پلید ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں اپنے مخدوش مستقبل کو اسی طرح ٹال سکتا ہوں کہ بھیڑ بھاڑ کے مقامات اور ہوٹلوں وغیرہ میں تمہارے ساتھ نہ دیکھا جاؤں۔ میں اپنا کوئی نیا ٹھور ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ غنیمت ہے کہ تم آئندہ بھی میل جول برقرار رکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہو، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم آرام کے لیے ہوٹل وغیرہ نہیں تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اب تو بیچاری نادیہ یا مسز خان بھی زندہ نہیں ہے جو چند روز کے لیے تمہیں اپنے گھر میں رکھ لے۔ کم از کم بابی کی موجودگی میں تو بےہودہ باتیں مت کرو۔ وہ بنا کر بولا اور غزالہ کے چہرے پر زیر لب مسکراہٹ پھیل گئی جسے وہ نہیں دیکھ سکا، اور اپنی دھن میں کہتا رہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ایک شریف اور گھردار آدمی ہوں، میں ان خرافات میں نہیں پڑتا۔ نادیہ اپنے دل میں جو بھی سمجھتی رہی ہو، میں نے کبھی بھی اسے اپنی سیکٹری سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میں نے تم پر کوئی الزام عائد کیا نہ بےہودگی کی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ تمہاری سیکٹری خودکشی کر چکی ہے۔ تم ہوٹل یا بھیڑ بھاڑ کی کسی جگہ کا رخ نہیں کرنا چاہتے، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ کہاں آرام کرو گے؟ تم میری فکر مت کرو، میں نے اپنے بارے میں سب کچھ سوچا ہوا ہے۔ میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں رہ کر میں اپنے معاملات سیدھے کر لوں گا۔ ایسی کون سی جگہ ہے جس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ میں چند روز کے لیے کسی ہسپتال میں داخلہ لے لوں گا۔ مجبوراً اسے بتانا ہی پڑا۔ ہسپتال؟ غزالہ نے اس کی طرف دیکھ گھوم کر حیرت سے پوچھا، آپ جیسے ہٹے کٹے اور صحت مند
آدمی کو شہر کے کس ہسپتال میں جگہ مل سکے گی؟ کراچی میں سب ممکن ہے، مہنگے پرائیویٹ ہسپتال جن کا بس چلے تو وہ زکام کے مریض کو بھی 2-4 دن کے لیے ہسپتال میں رکھ لیں۔ اعصابی دباؤ اور بے چینی کی بنا پر میں کسی بھی ہسپتال میں کئی دن گزار سکتا ہوں۔ وہاں تخلیے میں دنیا کی ہر سہولت ملتی ہے اور یہ ہسپتال بہت مہنگے کہلانے کے باوجود 5 سٹار بلکہ 4 سٹار ہوٹلوں سے بھی سستے ہوتے ہیں۔ آدمی 4 اور 5 سٹار ہوٹلوں کا رخ کرتا ہے تو ذہنی طور پر اس خرچ کے لیے آمادہ ہوتا ہے، لیکن کسی بیماری میں ہسپتال کا رخ کرنا پڑے تو مالی زیادتیاں بری لگتی ہیں۔ میں نے کہا، تم نے اب تک اس ہسپتال کا نام نہیں بتایا جہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ غزالہ نے اسے ٹوکا۔ جواب میں اس نے جس ہسپتال کا نام لیا وہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ اس وقت سلطان شاہ اور ویرا کی گاڑی ہم سے آگے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا، مجھے پیچھے کی مجھے زیادہ فکر نہیں تھی، لیکن میں عقب نما آئینے میں جہانگیر کو دیکھتے ہوئے غیر ضروری طور پر سڑک کا بھی جائزہ لے لیتا تھا۔ کافی دیر سے ہمارے پیچھے ایک ہلکے سرمئی رنگ کی ایک بند سوزوکی پک اپ چلی آ رہی تھی۔ اس پر میں نے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے جہانگیر کے پروگرام پر چڑھانے والا تبصرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس پک اپ کا جائزہ لیا۔ وہ مستقل فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ہمارے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اگلے کیبن کی دونوں سیٹیں آباد تھیں۔ پچھلے حصے کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ آہنی چادر سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ میری چھٹی اس بیدار ہو گئی۔ اگر سوزوکی والوں کے عزائم خطرناک تھے تو ہماری رفتار سست ہونے پر انہیں آگے نکل جانا چاہیے تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ چند ہی سیکنڈ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمارا اور سوزوکی کا درمیانی فاصلہ گھٹنے کی بجائے تقریباً برابر تھا۔ ہماری سست روی کا اندازہ کر کے انہوں نے بھی اپنی رفتار کم کر لی تھی۔ وہ یقینی طور پر ہمارا تعاقب کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا لیکن یہ یاد نہ آ سکا کہ میں نے عقب نما آئینے میں پہلی بار سوزوکی کا عکس کہاں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے، آپ اچانک ہی مضطرب نظر آنے لگے ہیں؟ میری پریشانی غزالہ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ایک سوزوکی پک اپ ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے رفتار کم کی تو وہ بھی سست روی پر اتر آئے ہیں۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، پولیس پارٹی معلوم ہوتی ہے۔ جہانگیر نے شاید گردن گھما کر سوزوکی کا جائزہ لے ڈالا۔ اس کی آواز سے سخت وحشت جھلک رہی تھی۔ آج کل ایسی گاڑیوں کی بھاری تعداد پولیس والوں کے استعمال میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے ستارے گردش میں آ گئے ہیں۔ گاڑی میں موجود ہتھیاروں کو کام میں لائے بغیر ہم ان لوگوں سے نہیں بچ سکیں گے، ہرگز نہیں، غزالہ نے سختی سے کہا۔ نتائج خواہ کچھ بھی ہوں، ہم پولیس والوں سے کوئی تصادم مول نہیں لیں گے۔ ذرا غور سے دیکھو کہ سوزوکی کی اگلی سیٹوں پر پولیس والے ہی ہیں۔ اس کے ذہن میں پولیس کا اسیب سوار ہے، میں نے بدمزگی سے کہا۔ سوزوکی میں نظر آنے والے دونوں عام آدمی شہری کپڑوں میں ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں سے گلو خلاصی کی دو ہی صورتیں ممکن تھی، رک کر انہیں للکارا جاتا اور خوفزدہ ہو کر واپس فرار ہو جاتے، یا پھر میں اپنی گاڑی کے انجن پر بھروسہ کرتے ہوئے برق رفتاری سے آگے نکل کر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بظاہر وہ سوزوکی خستہ حال نہیں تھی۔ ہمارے فرار کی صورت میں وہ بھی تیز رفتاری کے مظاہرے پر اتر آتے تو ٹریفک کے ہجوم میں کہیں نہ کہیں ہم تک پہنچ سکتے تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی بات جم کر رہ گئی تھی کہ وہ ایلن کے کرائے کے بدماش تھے جو اتفاقاً ہمیں پہچان کر ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔ میں نے گاڑی کو بائیں طرف کچے میں اتارتے ہوئے آہستہ آہستہ روک دیا۔ ابتدا میں سوزوکی والے بھی اپنی رفتار کم کرتے رہے لیکن ہمیں رکتا ہوا دیکھ کر انہوں نے پیچھے رکنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سوزوکی رینگتی ہوئی ہمارے برابر سے گزری تو اس کے پچھلے حصے کی آہنی باڈی میں جلی اور انگریزی حروف میں پولیس لکھا ہوا تھا۔ اس کے ڈرائیونگ کیبن میں موجود دونوں افراد نے متجسسانہ انداز میں ہماری طرف دیکھا اور آگے جا کر سوزوکی کنارے سے لگانے لگے۔ مارے گئے، جہانگیر خوفزدہ آواز میں کہا۔ اس وقت یہ دونوں اپنی وردیوں میں نہیں ہیں لیکن یہ فیکٹری پر چھاپا مارنے والی پارٹی میں شامل تھے۔ مونچھوں والا تو اول خان کے پہنچنے سے پہلے تھانے میں عام لوگوں کو خاصی دھمکیاں بھی دیتا رہا تھا۔ میں ان کا زیادہ سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جلدی سے کہا، تم ہی نیچے اتر کر ان سے بات کرو، کوئی کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں، اس وقت وہ دونوں وردی میں نہیں ہیں۔ جہانگیر کے ساتھ غزالہ بھی پھرتی سے گاڑی سے اتر گئی۔ سوزوکی کا پچھلا حصہ خالی پڑا ہوا تھا۔ اس کے رکنے پر دونوں سادہ پوش نیچے اتر کر ہماری طرف بڑھنے لگے۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ خالی تھے اور جسموں پر بھی کوئی ہتھیار نہیں سجا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، اتنے سویرے اس راستے سے کدھر جا رہے ہو؟ مونچھوں والے نے دور ہی سے بلند احتجاجیہ آواز میں پوچھا۔ اور گھبرا کے یہاں رکے کیوں ہو؟ جس شہر میں
باحیثیت انسانوں کی بے تکیری ہوتی ہو۔ ہم وہاں نہیں رہ سکتے، ہم لاہور جا رہے ہیں، لیکن تم لوگ ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے SHO کے لیے رات کا تجربہ کافی نہیں تھا؟ جہانگیر سے پہلے ہی غزالہ دبنگ آواز میں برس پڑی اور میں 2 پولیس والوں کے سامنے اس کا وہ پر اعتماد رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میم صاحب، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، وہی شخص خوش آمدانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اتفاق سے تم دونوں کو پہچانا تو تقریباً پیچھے لگ گئے تھے، اس وقت ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں۔ ہمارا SHO صاحب تو اپنی پیٹی اور ٹوپی کے صدمے سے گھر پر پڑا ہوا ہے، گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہے تو ہم تمہاری مدد کر دیں۔ کسی مدد کی ضرورت نہیں، غزالہ نے خشک لہجے میں کہا، اپنا راستہ لو ورنہ تمہاری بھی شکایت کی جا سکتی ہے۔ ہم گرے پڑے یا لاوارث لوگ نہیں ہیں جو تمہاری زیادتیاں سہ لیتے ہیں۔ وہ خاصا گاگ آدمی تھا، اپنے تھانے میں اول خان کا رسوخ اور دبدبہ دیکھ چکا تھا۔ شاید اسے علم نہیں تھا کہ اس واقعے کے بعد ہی اول خان زیر عتاب آ گیا تھا۔ وہ غزالہ کے ترش فکروں پر برہم ہوئے بغیر اپنے پیشہ ورانہ تجسس کے ساتھ بولا، اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی لاہور جانے کا پروگرام بنا دیا۔ تمہارے ساتھ یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ کہیں SHO صاحب کو اسی کی تلاش تو نہیں تھی؟ یہ ہمارا ڈرائیور ہے، چاہو تو ابھی اسے پکڑ لو، دوپہر سے پہلے پورے تھانے کی وردی اتر جائے گی۔ اسے مرعوب ہوتا ہوا دیکھ کر غزالہ برہمی کے مظاہرے پر تل گئی۔ چل بھائی چودھری، مونچھوں والا اپنے ساتھی کے شانے پر ہاتھ مار کے بولا، میں شرط جیت چکا ہوں۔ میں نے اس گاڑی کا نمبر دیکھتے ہی تجھے بتا دیا تھا کہ رات کو یہ گاڑی SJ گارمنٹ میں کھڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھ لیا کہ اندر بندے بھی اسی فیکٹری کے ہیں۔ وہ دونوں سوزوکی میں سوار ہو کر وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ ہم وہیں رکے رہے۔ مجھے فکر یہ تھی کہ سلطان شاہ ہمارے رکنے کے باوجود آگے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا ہوگا کہ ہم ایک ناگہانی اتفاق سے 2-4 ہو چکے تھے۔ غزالہ نے اپنی نشست سنبھال لی، لیکن جہانگیر گاڑی میں بیٹھنے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں اس منحوس گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، آگے کوئی اور مصیبت نازل ہو جائے گی، میں یہیں سے ٹیکسی لے لوں گا۔ تم ٹیکسی لے کر کھسک جاؤ گے تاکہ ہم آگے کسی اور چکر میں پھنس جائیں۔ تم بھی یہ گاڑی چھوڑ دو اور ٹیکسی سے نکل جاؤ، یہ گاڑی شہر میں پھنسوا دے گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن گاڑی کو اس شاہراہ پر لوارس نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں نے سمجھا بجھا کر اسے کار میں سوار کرایا اور پھر آگے روانہ ہو گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اپنے عقب نما آئینے میں ہمیں رکتا ہوا دیکھنے کے باوجود سلطان شاہ کیوں آگے نکلا چلا گیا تھا، لیکن کچھ آگے بڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں تھا۔ اس نے آگے جانے کے بعد اپنی کار کنارے سے لگائی ہوئی تھی۔ وہ ہم سے معلومات حاصل کرنی چاہتا تھا یا ہمیں آگے نکلنے کا موقع دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی گاڑی نے حرکت نہیں کی۔ وہ چل بھی دیتا تو ہمیں اسے روکنا پڑتا، کیونکہ جہانگیر سے طے کیے ہوئے پروگرام کے مطابق ہمیں اپنی گاڑی میں رکھے ہوئے ہتھیار دوسری کار میں منتقل کرنے تھے۔ سلطان شاہ نے اپنی گاڑی ملیر ریلوے اسٹیشن سے آگے ایسی جگہ روکی ہوئی تھی جہاں سڑک اور ریلوے لائن کے درمیان آبادی یا دکانوں وغیرہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ہماری گاڑی میں ایک کلاشنکوف، 2 بھرے ہوئے میگزین اور فاضل راؤنڈز کے علاوہ 2 پستول اور ان کے فاضل راؤنڈز موجود تھے۔ جہانگیر نے وہ تھیلا فوراً ہی سلطان شاہ کی کار میں منتقل کر دیا۔ جہانگیر کی دلیل تھی کہ سلطان شاہ والی کار فیکٹری کے بند گراج میں تھی، اس لیے نمبر کی وجہ سے اس کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ اسے ہم بے فکری سے استعمال میں رکھ سکتے تھے۔ اس دوران میں سلطان شاہ نے ہمارے رکنے کا سبب جاننا چاہا، لیکن میں اسے اپنے پیچھے آنے کی ہدایت دے کر فوراً ہی اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ جہانگیر نے چند ثانیوں کے لیے اگلی کار کے پاس رک کر سلطان شاہ کو اگلے پروگرام کے بارے میں سمجھایا، پھر ہمارے ساتھ آ بیٹھا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ اس دوران میں ویرا نے کسی بھی بات میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی، ہمارے پیچھے سلطان شاہ بھی کار سڑک پر لے آیا۔ ان دنوں کراچی کا نیا ایئرپورٹ وجود میں نہیں آیا تھا۔ ساری ملکی اور بین الاقوامی پروازیں پرانے ایئرپورٹ سے روانہ ہوتی تھی اور وہیں آتی بھی تھی، اور میں اپنے ذہن میں اگلے حالات کا نقشہ جماتے ہوئے گاڑی چلاتا رہا اور پھر اسٹار گیٹ کے سہ راہے سے داہنی طرف مڑ گیا۔ مجھے اس امر کی خوشی تھی کہ اس پورے سفر میں پولیس والوں کی مشتبہ سوزوکی پک اپ دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ ایئرپورٹ پر میں اپنی گاڑی کی براہ راست پارکنگ لاٹ میں لیتا چلا گیا۔ سلطان شاہ گول سڑک گھوم کر داہنی طرف ایئرپورٹ کے کارگو ایریا کی سمت میں نکل گیا۔ شاید اس وقت ایئرپورٹ پر پروازوں کا ہجوم نہیں تھا، کیونکہ کار پارکنگ لاٹ میں کافی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کار ایک ایسے گوشے میں کھڑی کر دی جہاں سے آسانی سے نوٹ کیا نہ جا سکے۔ ہم تینوں دروازے مکفل کر کے نیچے اترے تو جہانگیر دھیمی آواز میں بولا، یہاں سے میرے اور تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے، میں یہیں
वहीं से टैक्सी पकड़ लूंगा। अब तो हम मनहूस गाड़ी से निजात हासिल कर चुके हैं, मैंने रास्ता तय करते हुए कहा। काली गाड़ी को तुम खुद महफूज करार दे चुके हो, फिर अब क्या वहशत है? कोई वहशत नहीं है, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। 4-6 किलोमीटर से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ नहीं तो आगे चलकर मुझे अलग होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम हमें किसी होटल तक नहीं पहुँचाओगे। तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो कि मेरी रहनुमाई के बगैर कोई महफूज होटल न तलाश कर सको। वो कदरे बरहमी से मुझे घूरते हुए बोला, मेरे अस्पताल का नाम तुम्हें मालूम है? टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर तलाश करके जब चाहो मुझसे बात कर लेना। इसी वक्त मुझे अपने होटल के बारे में भी बता देना। इस दौरान में रकम हाथ आ गई तो वो तुमसे मुलाकात तक महफूज रहेगी। मुझे रकम की नहीं, तुम्हारी दिमागी सेहत की फिक्र है, मैंने दांत पीस कर कहा। अगर तुम पुलिस वालों से इसी कदर दहशतज़दा रहे तो मेरा दावा है कि तुम कोई जुर्म किए बगैर भी सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे और कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। पार्किंग एरिया से निकलकर हम तीनों टर्मिनल की इमारत की तरफ चल दिए। तुम्हारी बददुआएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जहांगीर कह रहा था। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारी खोपड़ी पर जिद सवार है, वरना तुम मेरे बदख्वाह नहीं हो। अगर अलग होना ही है तो अभी दफा हो जाओ, मैंने बरहमी से कहा। मेरा दिमाग सनक गया तो बिला वजह यहाँ तमाशा बन जाएगा। इसके चेहरे पर जल्जले के आसार देखकर गजाला ने जल्दी से इसका बाजू थाम कर कहा, तुम दोनों की बेतकल्फी की बातों में मैं दखल नहीं देती। इनके अल्फाज सख्त हैं मगर बात गलत नहीं है। जहांगीर हैरत और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं अपनी रोह में बहकर जहांगीर के साथ ज्यादती कर बैठा था, लेकिन मैं इसे मनाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरे माजरत ख्वाना रवैये पर वो मेरे गले भी पड़ सकता था। मैं गजाला को इसकी दिलजोई का मौका देने की नीयत से आगे बढ़ गया। इनका मतलब था कि तुम्हें अलग होना ही है तो इसी इमारत में अलग हो जाओ। गजाला की नासिहाना आवाज मेरे कानों में आई, बाहर हम लोगों की नजरों में आ जाएंगे। यही बात वो शराफत से नहीं कह सकता था। जहांगीर की आवाज तलख थी, लेकिन गजाला की वजाहत ने इसका गुस्सा फरू कर दिया था। ये तुम दोनों की आपस की बातें हैं, मैं इनमें दखल नहीं दे सकती। अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं चौंक कर पलटा तो जहांगीर तेज तेज कदमों से चलकर मेरे करीब आ चुका था। निगाहें चार होते ही वो मुस्कुराया, फिर इसने अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पुरतपाक अंदाज में इससे हाथ मिलाते हुए कहा, अस्पताल तो जा रहे हो लेकिन होशियार रहना। इन्होंने असाबी दबाव का इलाज शुरू कर दिया तो तुम सचमुच के मरीज बन जाओगे। मुझे मालूम है। वो बाएं आंख दबाकर आरफाना हंसी के साथ बोला, ऐसे इमराज में ड्रिप और मस्कन दवाएं दी जाती हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। हम दोनों ने एक मरतबा फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसने अपने सर को खफीफ सी जुम्बश से गजाला को ताजीम पेश की और तेजी के साथ निकासी के रास्ते की तरफ चल दिया। हम दोनों ने सीढ़ियों के करीब बने हुए स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक्स ले ली ताकि चंद मिनट का वक्फा सुकून से गुजार सके। सुल्तान शाह चक्कर मारकर लौट भी आता तो टैक्सी स्टैंड से जरा आगे सड़क के किनारे रुककर हमारा इंतजार करता। कोल्ड ड्रिंक्स खत्म करके मैंने पैसे अदा किए और हम दोनों बाहर निकल आए। जहांगीर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। सुल्तान शाह मुकर्ररा मुकाम पर हमारा इंतजार कर रहा था। वो शायद हमारी तलाश में था, क्योंकि हमारे सड़क पर उतरने से पहले स्याह गाड़ी हरकत में आई और चंद ही सानियों में सड़क घूमकर हमारे करीब आ रुकी। वीरा किसी बावकार मशरकी खातून की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़े सुल्तान शाह के बराबर में विराजमान थी। हमने पिछली निशिस्त संभाल ली और गाड़ी एक मरतबा फिर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर रवाना हो गई। जहांगीर टैक्सी से कहाँ गया है? चंद सानियों बाद वीरा ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा, क्या तुमने इसे टैक्सी से जाते देखा है? मैंने हैरत से जवाबी सवाल कर डाला। हाँ, वो हमारे सामने ही इमारत से निकला था और खासी उजलत में था। वो अस्पताल गया है, मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा। क्यों, तबीयत तो ठीक थी इसकी? वीरा के साथ सुल्तान शाह भी बुरी तरह चौंका था। वो आराम फरमाने के लिए अस्पताल तशरीफ ले गए हैं, गजाला ने तमस्खर आमेज लहजे में कहा। तुम्हें इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। रास्ते में तुम कहाँ रह गए थे? वीरा ने लहजा भर के बाद मुझसे पूछा। अगर मजीद चंद मिनट तक तुम्हारी गाड़ी नजर न आती तो हम तुम्हारी तलाश में वापस चल पड़े होते। गजाला ने इन्हें पुलिस वाली सुजुकी का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। मैं आरामदेह सीट में फैलकर दराज हो गया और सिगरेट सुलगाकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।
معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔